وہ دھوکہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب ہمیں دے رہے ہیں، یا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، یا یہ پوری حکومت جو ہے یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے؟ وہ دھوکے کی بات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں جس موضوع کے اوپر بات کروں گا اس سے مجھے بڑا دکھ پہنچا، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ جن سے آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور آپ کا دل دکھتا ہے، اور پھر آپ اپنے بے بسی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اور وہ معاملہ ظاہر ہے آپ کا یا تو مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یا عام لوگوں کا مسئلہ ہو، یا پاکستان کا مسئلہ ہو۔ تو یہاں پہ انفارچونیٹلی جس مسئلے کے اوپر میں بات کروں گا وہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، جو حکومت نے نیا نصاب تیار کیا، اس کے متعلق ایک بات ہے۔ اور اس میں پہلے تو میں ابھی تھوڑی دیر میں جیسے ہی تھوڑا سا میں آپ کو انٹرو دے دوں، میں آپ کو 2-3 لوگوں کا جو سیکولر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو تعلیم کے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، بہت بڑے اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، ان کی باتیں سناؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا آبجیکشن کیا ہے اس نیشنل کریکولم کے بارے میں۔ اور آپ کو بریفلی صرف اتنا سے بتا دوں کہ اس نیشنل کریکولم میں جو ابھی سے امپلیمنٹ ہوا ہے، پہلی سے 5ویں کلاس تک قرآن پاک پڑھایا جائے گا تمام بچوں کو، جتنے بھی اسکول ہیں، پرائیویٹ اور پبلک اسکول ہیں، ایز پر لا قانون کے مطابق۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی ماس وائز ان کے باقی تمام صوبوں میں پہلی سے 5ویں کلاس تک، اور پھر سیکنڈ فیز میں 6ٹھی کلاس سے لے کے 12ویں تک قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ اور پھر جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی ہے، وہ اب کب ہوتا ہے، 1-2 سال کتنا عرصہ لگتا ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھائی جائے گی 8ویں، 9ویں اور 10ویں کی کلاسوں میں، تاکہ ظاہر ہے آپ سائنس بھی پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، میتھس پڑھیں، ہر سبجیکٹ پڑھیں، آپ کسی بھی قسم کے پروفیشن میں چلے جائیں، پروفیشنل بن جائیں، لیکن تاکہ آپ کو بحیثیت مسلمان آپ کی فوٹنگ اسٹرانگ ہوں، آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے ہیروز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کمپلیکسز کا شکار نہ ہوں، جو کہ آج کل اکثر اور بہت سارے ہم مسلمان جن کمپلیکسز کا شکار ہیں۔ اچھا، ان کی جب بات آپ سن لیں گے تو اس میں آپ سب کی بات غور سے سنیے گا۔ تو اس میں مرد حضرات ہیں، ایک پرویز ہود بھائی کی بات ہے جو انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بات کی۔ آپ دیکھیے گا کہ کیا اعتراضات ہیں ان کو، کس چیز کے اوپر بیسیکلی اعتراض ہے، اور کیوں بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک طبقہ پاکستان میں اس تعلیمی نصاب کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو آپ لیکن ان کے آبجیکشن سنیے گا۔ اسی طرح وہاں پہ ایک ایچ نیر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب، وہ بھی آبجیکشن ان کے بھی آپ سنیے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک خاتون ہیں عائشہ رزاق صاحبہ، جو نیوز کے اوپن پیجز کے اوپر بھی لکھتی ہیں، اور جنہوں نے بلکہ یہ جو نیوٹن کو دوپٹہ پہنانے والی جو بات ہے، یہ بیسیکلی پہلے انہوں نے اپنے لکھی تھی، اور جس کو کچھ چینلز نے بہت اٹھا لیا۔ حالانکہ جب میں نے چیک کیا، جو اتھارٹیز تھیں، پنجاب کے جو ایم ڈی تھے پنجاب ٹیکس بورڈ کے، تو انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، ٹوٹل جھوٹ تھا۔ لیکن اینی ہاؤ، آپ ان تینوں کو سنیے، اور پھر میں آپ کو بات کروں گا کہ کتنا بڑا دھوکہ اور کیا چیز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ میں اتنا اس کا مجھے دکھ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پہلے آپ ذرا یہ جو میں 2-3 لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ذرا سن لیجئے گا، 2-3 منٹس کی باتیں، یہ پہلے سن لیجئے آپ۔ دیکھ لیجئے کہ ان کو پہلے اسلامیات میں تو صرف ناظرہ کرایا جاتا، اب ناظرے کے ساتھ ان کو معنی بھی یاد رکھنے ہوں گے، حدیثیں بھی سیکھنی ہوں گی، دعائیں بھی سیکھنی ہوں گی، کیا کچھ سیکھنا ہوگا۔ دماغ کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر تو اس میں ان کو ایک زبان بھی نہیں آتی، ان کو اب عربی بھی سیکھنی پڑے گی۔ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر ناظرے کے ساتھ وہ اس کے اردو معنی بھی سیکھیں گے، احادیث یاد کریں گے، آیات یاد کریں گے، عربی تھوڑی بہت سیکھ لیں گے، اس میں پرابلم کیا ہے پرویز ہود بھائی صاحب؟ بہت پرابلم ہے، کیونکہ آپ نے اس بچے کا جو چھوٹا سا دماغ ہے اس کو صرف ایک سمت لگایا ہوا ہے، اس کو آپ نے اس کے دماغ کو آپ حرکت نہیں دے رہے، اس میں کوئی جنبش نہیں پیدا کر رہے، آپ صرف اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو اچھی طرح سے رٹ سکتا ہے، جو رٹو طوطا ہے، اس کو بڑے نمبر ملیں گے، باقی جو ہے وہ بیچارے۔ سن 73 سے پڑھانا شروع کیا تو اس وقت
یعنی کہ 47 سال پہلے وہاں ایک لڑکی بھی آپ کو بمشکل برقعے میں دکھائی دیتی تھی. اب تو حجاب برقع عام ہو گیا ہے. آپ کو نارمل لڑکی تو شاذ اور نادر ہی ادھر نظر آتی ہے. اور جب وہ کلاس میں بیٹھتی ہیں برقعے میں حجاب میں لپٹی ہوئی تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، ان کی شمولیت کلاس میں ہے، وہ بہت گھٹ جاتی ہے. یہاں تک کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کلاس میں ہیں کہ نہیں. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ سوال نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی سوال ہو جاتا تھا لڑکیوں کی طرف سے اور خوشی ہوتی تھی اور پھر میں ان کو جواب دیتا تھا. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خواتین کی طرف سے، لڑکیوں فیمیل اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوتا ہے، یا یہ ایک جنرل جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا؟ نہیں، جب جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی تھی، جب آپ عورت کو ایک کم، دیکھیے ایسا ہے کہ جن لوگوں نے اس نصاب کو ترتیب دیا ہے وہ اتنے زیادہ دینی جذبے سے سرشار تھے کہ انہوں نے پورے نصاب کو اسلامیات کا نصاب بنا دیا. اور میں اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. پہلی بات تو یہی ہے کہ خود اسلامیات کا نصاب انہوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ طالب علموں کے واسطے اور خاص طور پہ جو پرائمری اسکول کا آیا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا وہ، کہ انہیں ناظرہ بھی پڑھنا پڑے گا اور اس کے علاوہ اسلامیات کی بہت سی چیزیں پڑھنی پڑیں گی. ایک تو بوجھ وہ ہوگا وہ چھوڑیے. جہاں کہیں بس پڑا ہے انہوں نے وہاں پر اسلامیات داخل کر دی ہے. اور یہ جو اسلامیات داخل کیے انہوں نے اردو میں بھی کی ہے، انگریزی میں بھی کی ہے، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ کی ہے. اگر ایک سبق ہے موبائل فون کا تو اس موبائل فون کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ شامل کر دیا. قائد اعظم کے اوپر مضمون ہے تو اس کے اندر شامل کر دیا. جہاں جہاں بن پڑا وہاں پہ احادیث شامل کر دی. جہاں جہاں بن پڑا وہاں پہ انہوں نے اسلامی شخصیات شامل کر دی. اچھا، اس میں بالکل ڈاکٹر نیئر کی بات سے اگری کرتی ہوں. میرے خیال میں یہ اور اس کی ریکگنیشن میرے خیال میں منسٹری کے لیول کے اوپر بھی ہے کہ یہ اس کو ریویژن کی ضرورت ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ظاہر ہے کیس چل رہا ہے اس چیز کے اوپر، تو وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن عمران، اس پہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہائی لائٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ساری ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کمپلیسٹ ہیں. دیکھیں جو ناظرہ کا آپ کا وہ اب یہ سارا ایکٹ وغیرہ آیا، یہ 2017 میں نون لیگ نے یہ شامل کروایا تھا. آپ کے اس وقت پنجاب کے اندر جو علماء بورڈ کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ علماء ہر چیز کے اندر کیوں شامل ہیں، ہر بک کو کیوں ریویو کر رہے ہیں، یہ پی ایم ایل کیو کی مہربانی ہے. جو آپ کے عربک کے اوپر وہ لے کر آئے ہیں بل، وہ آپ کے پھر پی ایم ایل این کی مہربانی ہے، جو آپ جس کی وجہ سے آپ کو فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ اپنی اردو میں، اپنی انگلش میں، اپنی باقی سبجیکٹس میں ڈالنی پڑی ہے. وہ علی محمد خان صاحب جو آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں وہ 2020 میں ان کی مہربانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریلیجن کو ہم نے یوز کر لیا ہے اپنے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے پولیٹیشینز نے. اس کا نتیجہ اب ہماری کتابیں اس قسم کی بن گئی ہیں. جی، تو آپ نے خطبہ صاحب کی بات سن لی اور آپ دیکھیں کہ خطبہ کو کیا اعتراض ہے کہ جی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے اور دعائیں سکھائی جا رہی ہیں بچوں کی اور اس طرح کی باتیں. اور بچوں کا دماغ بڑا چھوٹا ہے. یہ سائنٹسٹ ہے بیسیکلی، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، اور دماغ کہہ رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا ہے کہ بچے دعائیں یاد نہیں کر سکتے. اور پھر کچھ چیزیں تو انہوں نے ایسی بات کی جو فیکٹس کے مطابق نہیں تھیں، جس طرح یہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنا پورا، یہ بالکل ایسی کہ کہیں پہ اس قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. وہ تو ترجمہ پڑھایا جائے گا، جو قانون ہے اس کے مطابق صرف یہ لکھا گیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے خطرناک بات کی، آپ دیکھیں کہ دکھ کس بات کا ہے، تکلیف کس بات کی ہے، کہ جب یہ 1973 میں جب یہ پڑھانے کے لیے آئے آج سے 47 ایئرز پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو یونیورسٹی میں ایک آدھ لڑکی ہوتی تھی جو برقعے میں ہوتی تھی یا حجاب میں ہوتی تھی. اب تو ساری کی ساری لڑکیاں حجاب میں نظر آتی ہیں اور برقعے میں نظر آتی ہیں، جس کی ان کو بڑا تکلیف ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہے. مطلب ہے کہ اور پھر یہ کہ وہ سوال نہیں کرتی، بات نہیں کرتی، جو کہ بڑی، میں کہتا ہوں کہ بڑی شرم کی بات ہے. اور آئی وش کہ جس طرح باقی دوسرے ایشوز کو مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز اٹھاتے ہیں کہ کس قسم کی دیکھیں
مطلب ہے کہ میں کہوں گا گھٹیا قسم کی بات کی گئی، جاہلیت کی بات کی گئی، لیکن اس کے اوپر میں نے جو دیکھا کسی قسم کی ابھی تک مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اچھا، نیر صاحب کی بات آپ دیکھ لیں کہ نیر صاحب کو بھی دکھ کس بات کا، اللہ معاف کرے، یہ کہ دیکھیں سلیبس میں سبق ہے، مختلف سبجیکٹس ہیں، تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے کہ جی آپ وہاں پہ درود پڑھنا پڑے گا، مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا پڑے گا آپ کو، ہر جگہ لکھا ہوا ہے، انگریزی میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے تو ساتھ میں عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا پڑے گا، اور ایک سبق میں کئی دفعہ وہ کہتے ہیں، ایک سبق میں تو 73 ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، تو یہ تو دیکھیں بحیثیت مسلمان یہی تو ٹریننگ ہے، اور کہ ہمیں اپنے بچوں کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے جب باقی انبیاء کا تو علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی دوسرے کی بات کریں، اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے آبجیکشن، ان کو اچھا نہیں لگا وہ یہ بات کہ جی رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہ، مطلب یہ بھی آپ کو بار بار جب صحابہ کا نام آئے گا، صحابہ کرام کا، تو ان کا بھی آپ کو یہ بات یہ کچھ کہنا پڑے گا، سو یہ بھی ان کے لیے ایک برڈن ہو گیا اسٹوڈنٹس، بچوں کے لیے، جو کہ بیسیکلی یہ تربیت ہے کہ جی کس طرح جو موسٹ جو رسپیکٹڈ ہستیاں ہوتی ہیں، جو پاک ہستیاں ہوتی ہیں، جو پیغمبر ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کو کس طرح سے ان کو جب پکارا جائے یا ان کے نام کے ساتھ، یعنی عزت احترام کیسے ان کو دیا جائے، تو اس کے بارے میں وہ دیکھیں وہ کس قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں وہ تیسری جو ایک خاتون کی بات ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ رزاق، اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں، اور انفارچونیٹلی جو انہوں نے بات کی وہ بہت ہی دکھ والی بات ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ نیر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے پروگرام میں، ابھی حال ہی میں یہ پروگرام ہوا، تو اس ٹی وی ٹاک شو میں وہ کیا کہتی ہیں، انہوں نے کمپلیسٹ کا ورڈ استعمال کیا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں کمپلیسٹ تھیں اس نصاب کی تیاری میں، مطلب، اور کمپلیسٹ کا مطلب آپ ذرا گوگل کر لیں، ڈکشنری میں دیکھ لیں، تو یہ کوئی پازیٹیو مطلب نہیں ہے، مطلب نیگیٹو معنوں میں آتا ہے، اور وہ مطلب جس طرح کے شریک جرم ہو گیا، یا کسی کوئی ایسا کام جو صحیح کام نہیں ہے اور اس میں سب شریک تھے، تو اب وہ کون سے کام انہوں نے گنوا دیے، آپ دیکھیں کہ جی پی ایم ایل این نے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام تھا الحمدللہ، کہ انہوں نے قرآن ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے ایکٹ بنایا، جو بہت بڑی، یہ تو بڑا زبردست بات تھی، تو انہوں نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا۔ پھر اسی طریقے سے پی ایم ایل کیو کی بات کی کہ انہوں نے جو عربی کا ترجمے کی کہ جی عربی پڑھائی جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے پی ایم ایل این کی بات کی علماء بورڈ کے متعلق کہ جی وہ کیسے بن گیا، اور پھر آخر میں آ کے انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں علی محمد جو ہیں ان کا ذکر کر کے، تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ، کہ جی جہاں جہاں لکھا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں کتابوں میں لکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو یہ لکھنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ جی خاتم النبیین لکھا جائے، اور جو کہ ہماری اب تمام جتنی بھی انصاف کی کتابیں ہیں اس میں، سو اس چیز کے بارے میں انہوں نے کیا رائے دی یہ آپ کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کو تکلیف کس بات کے اوپر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن جس دھوکے کی میں بات کر رہا ہوں وہ دھوکہ یہ ہے، وہ دھوکہ عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب ہمیں دے رہے ہیں، یا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، یا یہ پوری حکومت جو ہے یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ وہ دھوکے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہی خاتون جنہوں نے یہ بات کی، اور پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ انتہائی کنٹروورشل ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو مطلب کسی کے عام بندے کی کوئی سوچ ہو، کسی کا کوئی ویو ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ انہی خاتون کو وزارت تعلیم، جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہے، جس کے وزیر جناب شفقت محمود صاحب ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوائزر بھرتی کر دیا گیا ہے، اور ان کو بھرتی کیا گیا کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، میرا مہینہ یا 2 مہینے ہوئے ہوں گے، یہ مجھے بتایا گیا۔ میری شفقت محمود صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کنفرم کیا کہ بالکل ہم نے 2-3 مہینے پہلے ان کو رکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کے اوپر تو میں اعتبار ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے شفقت محمود صاحب کو کہا کہ میں تو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہی اب نہیں کر سکتا کہ آپ دیکھیں کہ خاتون یہ کیا بات کر رہی ہیں، اور یہ کس قسم کے آرٹیکلز لکھتی تھیں، وہی
نیوٹن کو دوپٹہ پہننے والا مبینہ طور کے اوپر جھوٹ، چونکہ مجھے جو ایم ڈی تھے پنجاب ٹیکس بورڈ کے، انہوں نے کہا کہ بالکل جھوٹ تھا یہ. سو اس کو ایون آپ پرے رکھیں جو اس ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا. اور پہلی مجھے جو بتایا گیا ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے رفیق طاہر صاحب جو کہ پہلے منسٹری میں کام کرتے تھے، وہ اسی پروگرام میں تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پروگرام 1 سپٹمبر کو چلا تھا آج ٹیلی ویژن کے اوپر. آپ دیکھیں کہ اس اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد پہلے بھی بات کی ہو وہ بھی غلط ہے، ابھی بات کی ہو وہ بھی غلط ہے. اور اصل جو غلط بات یہ ہے کہ ان خاتون کو جو اس قسم کے خیالات رکھتی ہیں ان کو آپ نے ٹیکنیکل ایڈوائزر رکھ دیا منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس. اور منسٹری آف ایجوکیشن وہ والی جس نے سارے نصاب کے اوپر کام کرنا ہے، جس نے آگے نصاب کی امپلیمنٹیشن کی بات کرنی ہے. ابھی تو پہلا فیز آیا اور ایک شور مچا ہوا ہے اور بہت شور مچا دیا ایک خاص طبقے نے. ابھی سیکنڈ فیز کی بات ہوگی، ابھی تھرڈ فیز بھی ہوگا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ایک پبلک ٹاک میں کسی پبلک میٹنگ میں کوئی پروگرام تھا کسی، تو وہاں پرائم منسٹر صاحب چیف گیسٹ تھے. تو وہاں پہ انہوں نے شفقت محمود صاحب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شفقت صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنا جلد وہ شامل کریں کہ جی 8ویں 9ویں اور 10ویں کلاس میں تاکہ پڑھائی جائے اور تاکہ ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں اور ہم بہتر مسلمان بن سکیں، ہم بہتر انسان بن سکیں. تو اب لیکن وہ تو مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا. اب یہ کام ہو چکا ہے. تو میں نے تو شفقت محمود صاحب سے کہا، میں نے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بھی ٹویٹ کیے. میرا یہ ویو ہے کہ ویسے دیکھیں، اگر ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تینوں لوگوں کی جو بات کی ہے، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور سب ان کے لیے بھی اور سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. لیکن اس سوچ کے مالک کوئی فرد ہو اور وہ اس طرح کے اہم عہدے کے اوپر ہمارے بچوں کے سلیبس کے متعلق یا ایجوکیشن منسٹری میں بیٹھا ہو جو پالیسی میکنگ میں، اور وہ ایجوکیشن منسٹری کے متعلق اور سلیبس کے سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہی ہیں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب ریئلائزیشن ہے ایجوکیشن منسٹری میں کہ شاید ریویژن ہونی چاہیے، اور اس طرح کی بھی بات انہوں نے کی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو میں تو اپنے اس ویڈیو کے تحت یہ بات ہے کہ اگر دھوکہ نہیں ہے، اگر پرائم منسٹر صاحب نے دھوکہ، ان کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ ان کے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو، کوئی نہ کوئی ان کی گورنمنٹ میں ضرور ہے کہ جو عجیب سا کھیل کھیل رہا ہے. اور اس لیے میں سب سے پہلے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دس لیڈی شوڈ بی سیکڈ. ان کو وہاں ان خیالات کے ساتھ، ان اپروچز کے ساتھ ان کو منسٹری آف ایجوکیشن میں ٹیکنیکل ایڈوائزر نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ہی غلط قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے. اس سے بہت ہی خطرناک قسم کا سگنل جاتا ہے. اور جو آپ کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات، اور جس قسم کے کہ جی ایجوکیشن آپ دینے جا رہے ہیں، ایجوکیشن کا نظام آپ دینے جا رہے ہیں، اور جس میں اسلام کو آپ فنڈامنٹل پوزیشن دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دین کے بارے میں جان سکیں اور بہتر مسلمان ہم بنیں، اس میں اگر اس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہوگی جو کتنے دکھ کی بات ہے. اور یہی دکھ ہے کہ جو مجھے جب سے میں نے یہ بات سنی، میں آپ کو بتاؤں اللہ گواہ کہ مجھے یہ دکھ کھائے جا رہا ہے. اور میری اس لیے وزیر اعظم سے بھی ڈیمانڈ ہے، میری شفقت محمود صاحب سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ غلط ہے اور اس اپوائنٹمنٹ کو ختم کیا جانا چاہیے. اور اس وعدے کے مطابق سلیبس کو آگے لے کے چلیں جو وعدہ کیا تھا آپ نے، اور جو وعدہ ہمارا آئین بھی کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.